اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح سے بنایا ہے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، ان دونوں کے لیے الگ نظام ہیں، ان دونوں کی الگ ضروریات ہیں۔ جسم کو مٹی سے بنایا ہے، واللہ خلقکم من تراب، پھر مٹی میں سے غذا کو نکالا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، پھر اسے ایک نطفے کی شکل میں رحم میں ٹھہرایا ہے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر اسے ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا، إِلَى قَدَرٍ مَعْلُوم، ایک مقرر مدت تک، فَقَدَرْنَا، اور یہ سارا اندازہ تقدیر میرے اللہ کا تھا، فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، تو کوئی ہے تیرے رب جیسا ایسا بنا کے دکھا دے۔ ثم خلقنا النطفة علقا، پھر اس گندے پانی پر اللہ نے تجلی ڈالی اور اسے ایک جونک میں بدلا، فخلقنا العلقة مضغة، پھر اسے ایک لوتھڑے میں بدلا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، فکسونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک خوبصورت شکل عطا فرمائی، الم نجعل له عینین، آنکھیں، ولسان، زبان، وشفتین، ہونٹ، وہدیناہ النجدین، اور دنیا میں دو راہیں، ایک حق کا راستہ اور ایک گمراہی کا راستہ۔ یہ انسان کی تخلیق ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں میں مختلف انداز میں ہمیں اپنی اوقات یاد دلاتا ہے۔ قتل الانسان ما اکفر، میرے بندے تو کتنا ناشکر ہے، کتنا ناشکر ہے، من ای شیء خلق، گھنٹوں تو شیشے میں دیکھتا ہے، دیکھتی ہے کیسا لگ رہا ہوں، کیسی لگ رہی ہوں، کبھی یاد بھی آیا کہ بنا کس سے ہے، تیرا میٹیریل کیا ہے۔ من ای شیء خلق، یا وقف ہے کہ تلاوت کرنے والا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، پھر ہتھوڑا اٹھائے اور مارے متکبر کے سر میں اور کہے من نطفہ، پھر یہاں ٹھہرنے کا حکم ہے کہ ٹھہرو ٹھہرو، تیزی سے نہ پڑھو، رکو اور کہو من نطفہ۔ شیشے میں دیکھنے والے غور کر، تو ایک گندا پانی ہے، خلقہ، بنایا، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تو ایک بہتا ہوا گندا پانی نہ تھا، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اسی گندے پانی پر تجلی ڈالی تو لڑکی بنا دی، تجلی ڈالی تو لڑکا بنا دیا، یہب لمن یشاء اناثا، چاہا تو بیٹیاں دے دی، ویہب لمن یشاء الذکور، چاہا تو بیٹے دے دیے، اور یزوجہم ذکرانا واناثا، چاہا تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جب چاہا تو بے اولاد کر دیا، لگاؤ زور نہیں دیتا۔ تو انسان دو چیزوں سے بنا ہے۔ اللہ نے میرے جسم کی بناوٹ کو بہت تفصیل سے قرآن میں بیان کیا اور مختلف جگہوں پہ بیان کیا اور مختلف انداز میں بیان کیا۔ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، یہ ایک انداز ہے۔ دوسرا انداز ہے الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى، یہ ایک اور انداز سے ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ ایک اور انداز ہے۔ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یہ ایک اور انداز ہے۔ تو اللہ نے میری تخلیق کو، جسم کیسے بنا بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن روح کیسے بنائی اس کو کوئی بیان نہیں کیا، اور روح کے بارے میں سناٹا، خاموش۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، ہاں یہ کہہ دیا تم مٹی سے بنے تھے، جب تم 4 مہینے کے ہوئے تھے تو میرا امر تیرے اندر داخل ہوا۔ آج تک ڈاکٹر نہیں سمجھ پائے کہ یہ کیوں حرکت کرنے لگ جاتا ہے، زندگی کس چیز کا نام ہے، میڈیکل سائنس نہیں جانتی، اور
اور موت کس چیز، میں میڈیکل بھی پڑھا ہوں، موت کس چیز کا نام ہے؟ میڈیکل نہیں جان، 200 جواب میڈیکل سائنس میں لکھے ہوئے ہیں، موت کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے، شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، اور وہ 200 بنتے ہیں اور اس میں سے ایک بھی ٹھیک نہیں، ایک بھی ٹھیک نہیں۔ جب وہ زندگی ہی نہیں جانتے تو موت کیسے جانیں گے؟ جب وہ ابتدا کو نہیں جانتے تو انتہا کو کیسے جانیں گے؟ وہ تو بیچ میں تھوڑی سی شکل دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہمیں اللہ نے بتلا دیا تو میں بتا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں اور آپ سارے لا رہے ہیں، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، ٹھیک کہہ رہے ہو۔ روح کیا ہے؟ خاموشی ہے، لیکن اللہ کا امر ہے، اندر ڈالا اور حرکت شروع ہو گئی۔ علمتک الجلوس فی بطن امک، میں تمہیں ماں کے پیٹ میں بیٹھنا سکھاتا ہوں، کھیلنا سکھاتا ہوں، اور پوری دنیا تیرے لیے آباد کر دیتا ہوں۔ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، مسلسل میری تدبیر تیرے ماں کے پیٹ میں تیرے اندر چلتی رہتی ہے۔ حتی انفضت ارادتی فیک، اور میرے ارادے تیرے اندر مکمل ہو جاتے ہیں کہ ہاں اسے باہر زندہ لانا ہے، مردہ نہیں لانا، لوتھڑا نہیں لانا، زندہ باہر لانا ہے۔ تو پھر ثم السبیل یسرا، پھر میں راستہ کھولتا ہوں، پھر ایک فرشتہ آتا ہے جو پر بچھا کر تمہیں باہر لاتا ہے۔ لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک ریل تمشی، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے، تیرے منہ میں دانت نہیں تو کاٹ سکے، تیرے پاؤں میں طاقت نہیں تو چل سکے۔ تو ایسا بے بس ہوتا ہے جب تو اتنا بے بس ہوتا ہے کہ تیرا پیشاب تیرا پخانہ تیرے اوپر ہی ہوتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف، تو میں تیری ماں کی چھاتی جو سب سے تیرے قریب وسیلہ اور ذریعہ ہے، میں وہاں دودھ کے 2 چشمے تیرے لیے جاری کرتا ہوں جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے مہیا کرتے ہیں۔ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، کوئی اور بھی ہے یہ سارا کچھ کر کے دکھائے؟ کوئی اور ہے؟ تیرے رب کے سوا کوئی اور ہے؟ ہاں، صرف اللہ ہمارا معبود ہی نہیں ہے، ہمارا محبوب بھی ہے، میرا بنانے والا ہے۔ ہم اللہ کو فلسفی انداز میں مانتے ہیں، عاشقانہ انداز میں نہیں مانتے۔ کیا ہم نے قرآن ایسا پڑھا ہی نہیں کہ جس سے رگ عشق بیدار ہو؟ قرآن فقہی انداز میں پڑھا، مسئلے مسائل کے انداز میں پڑھا، یہ کلام عشق ہے، ایسے تو پڑھا ہی نہیں۔ کلام عشق کے طور پر پڑھتے تو رگ رگ پھڑک اٹھتی، دل کے تاروں پہ ایک ہی نغمہ بجتا ہے اور وہ قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نغمہ چھڑتا ہی نہیں ہے۔ تار ہی ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی اور راگ چھیڑو گے دل کے تاروں پر تو وہ تار ہی ٹوٹ جائیں گے۔ دل کے تاروں پہ صرف قرآن کے نغمے ہیں، قرآن کے نغمے ہیں جو چھڑتے بھی ہیں، جو مچلتے بھی ہیں، جو سارے وجود کو عشق میں ڈبو دیتے ہیں۔ وَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، کوئی اور ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی ہے جو ایسا کر کے دکھائے؟ پھر وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِكَ، پہلے میں قرآن پڑھ رہا تھا، ابھی یہ قرآن نہیں ہے، ابھی یہ حدیث بتا۔ وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِ أَبَوَيْكَ، میں تیرے 2 ہستیاں تیرے لیے بے قرار کرتا ہوں، تیرے ماں باپ کو تیرے لیے پریشان کرتا ہوں۔ لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد، تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے، تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے۔ کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد اٹھتا ہے۔ یہ فرق کیسے ہے؟ یہ اوپر سے ہے کہ اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، یہ ذاتی نہیں ہوتی، اللہ ڈالتا ہے۔ وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَتْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا وَلِتَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کیا قربان جاؤں، اللہ کیا کیا قصے سناتا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں آ گئے، اب انہوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا، ساری عورتیں آ کے تھک گئیں، نہیں پیا، تو ان کی بہن نے کہا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، ایک گھر والے کا پتہ بتاؤں، ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں اس کو پلا سکتے ہیں، کہ بتاؤ۔ تو اب میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو اپنے ہاتھوں میں صندوق میں ڈالا، دریا میں بہایا، اور
انتہائی پریشان کہ اب یہ بچے گا، مرے گا، کدھر جائے گا، کیا حال ہوگا۔ تو ان ساری کیفیتوں کے بعد ماں نے بچے کو دیکھا تو آپ کا کیا خیال ہے، ماں کے چہرے پر تاثر نہیں آئے گا؟ وہ اپنی ماں ہونا چھپا سکتی ہے؟ کتنے کو بناوٹ کر لے گی، کتنے کو اداکاری کر لے گی۔ بادن ہوا کا صبر تہم لم تصبرا وبکا کا علم یجری دمعک او جرا کم غر صبرک وابتسامک صاحبا لما رآ وفی الحشا ما لا یرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتمنہ وکفا بجسمک مخبرا۔ وہ کہتا ہے اگر تو اپنے جذبے چھپا بھی لے تو تیرے دل کے آنے والا تاثر کیسے چھپے گا؟ اگر تو اسے بھی چھپا لے تو تیرے آنسوں کا کیا علاج ہے؟ اور اگر تو آنسو بھی چھپا لے تو تیرے وجود کا گھل جانا، ہڈیاں ہڈیاں بن جانا، اس کا کیا علاج ہے؟ تو عشق چھپا نہیں سکتا۔ ماں اپنی ممتا چھپا سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دیکھا موسیٰ کو تو ایک دم ماں ہونا کھل کے آنے لگا تھا۔ لولا اربتنا علی قلبہا، میں نے ایک دم موسیٰ کی محبت اس کے دل سے کھینچ کے نکال اور اسے اجنبی عورت بنا دیا۔ یوں دیکھ رہے ماں ایسے دیکھتی ہے۔ تو ماں باپ سمجھتے ہیں شاید ہم اپنی طاقت سے اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہے، اللہ ہے۔ سانپ کی مادہ بھی ماں ہے، انڈے دیتی ہے، بچے بناتی، اور پھر اپنے بچوں کو خود کھانا شروع کر دی جب اسے بھوک لگتی ہے۔ یہ ایک عجب مادہ ہے جو اپنے بچے خود کھا جاتی ہے اگر بھوک لگے۔ تو سانپ کا بچہ پیدا ہوتا ہی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ صفت اگر اللہ نے مادہ سانپ میں نہ رکھی ہوتی تو تمہارے سڑکوں پہ بھی سانپ پھر رہے ہوتے۔ وہ جب اسے بھوک لگتی تو اپنی کھا جاتی ہے۔ تو ماں ہونے سے محبت نہیں آتی، اللہ محبت ڈالتا ہے۔ لولا اربتنا علی قلبہا، کہ میں نے اس کے دل کو باندھ دیا اور اسے پتھر بنا دیا، اور وہ پتھرائی نظروں سے موسیٰ کو دیکھ رہی، اور فرعون دیکھ رہا تھا، چونکہ فرعون کو شک پڑ چکا تھا، تو ہر آنے والی کے چہرہ وہ پڑھ رہا تھا کہ جو ماں ہوگی وہ پتہ چل جائے گا۔ تو ماں کا پتہ چلنے کو تھا کہ اللہ نے کھینچ کے رکھ دیا، محبت نکال کے وہ پھینک دی۔ پھر اللہ کہتا ہے فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحْدٌ غَيْرِي، کوئی اور ہے تیری محبت پیدا کر سکے؟ نہ تیرے پیشاب دھونا، تیرے پخانے اٹھانا کوئی آسان کام تھا؟ کیوں اٹھائے، کیوں دھوئے پیشاب، کیوں لے کر پھرے ڈاکٹروں کی طرف، کیوں بھاگے پھرے، کیوں منتیں مانگی، کیوں مرادیں مانگی، کیوں دعائیں مانگی، کیوں بیت اللہ کے پردے پکڑے؟ کہ اللہ نے کہا میں کرتا ہوں، میرے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ تو اس اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جب میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو تو بھی تو کچھ کر، کہ تو میری مان کے چل، تو میری مان کے چل۔ یہ تمہاری اولاد ہے، تو میں نے کان سے پکڑ کے کہا تو یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ تو آگے کوئی ہیل حجت کرے تم کہتے چپ رہو، جو کہا جائے وہ کرو، جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں پتہ نہیں۔ یہی کچھ اللہ مجھے کہتا ہے کہ میرے بندے وہ کر جو کہہ رہا ہوں، شراب نہ بیچ، سود پہ کام نہ کر۔ تم کہتے ہو گزارا نہیں ہوتا، تو اللہ کہتا ہے تمہیں خبر نہیں، مجھے خبر ہے۔ تم چھوٹے بچے کے سے تو اپنی مرضی کروا لیتے ہو، ممکن ہے تمہارا بچہ تم سے صحیح بات کر رہا ہو اور تم غلط ہو، لیکن تم بڑے ہونے کے دعوے پر اپنے بچے کو اپنے تابع چلاتے ہو۔ تو میں تم سب کا بڑا ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کام مت کر، تم کہتا ہے میرا گزارا نہیں۔ کیسے کہتے ہو؟ اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، یہ تم کیسے کہتے ہو؟ تو دو چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا، ایک جسم، ایک روح۔ روح اللہ کا امر ہے، وہ آتا ہے تو زندگی وجود میں آتی ہے، اور اس کے بارے میں خاموشی ہے۔ یسألونک عن الروح، قریش مکہ گئے یہود کے پاس کہ یہ جو ہمارا نوجوان اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا ہے اس نے، تو اس کو ہم کیسے ٹیسٹ کریں؟ تو یہودیوں نے کہا اس سے 3 سوال کرو، پوچھو ذوالقرنین کون ہے، پوچھو اصحاب کہف کون ہیں، پوچھو روح کیا ہے۔ وہ 2 کا جواب اگر دے، ذوالقرنین اور اصحاب کہف کا قصہ سنائے اور روح پر خاموش ہو جائے تو وہ نبی ہے،
اور اگر روح کا بھی فلسفہ بتانا شروع کر دے تو پھر وہ جھوٹا ہے۔ تو اب یہ اخنس بن شریک اور عاص بن وائل یہ عرب سردار جا کے ملے تھے، یہ بڑے آئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہ محمد تم سے 3 باتیں پوچھنی۔ صاحب نے کہا پوچھو۔ کہا اصحاب کہف کون ہیں؟ تو اللہ نے کہا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اول فتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ سورہ کہف شروع ہو گئے، اللہ نے اصحاب کہف کا قصہ شروع کر دیا۔ پھر کہنے لگے ذوالقرنین کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتارا یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا۔ میں تمہیں ذوالقرنین کا قصہ سناتا ہوں، وہ سارا سنا دیا۔ پھر پوچھا روح کیا ہے؟ روح کیا؟ اب وہ سارے منتظر ہیں کہ اب یہ روح پر بھی کوئی تقریر کرے گا۔ روح وہ تو ما ینطق عن الہوی، میرا نبی خود تو بولتا ہی نہیں تھا، وہ بولتا تھا جو اللہ بلواتا تھا۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، عبداللہ بن عمر، میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں، کبھی کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی لکھا کرو۔ انہوں نے یوں سوچا کہ جیسے ہم غصے میں اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو اللہ کا نبی غصے میں، کیا اللہ کا نبی غصے میں بھی صحیح بات کرتا ہے؟ یہ ان کو دھوکہ لگ گیا۔ تو یا رسول اللہ آپ غصے میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی میں لکھا کروں؟ تو آپ نے کہا اکتب فوالذی نفسی بیدہ، لکھ لکھ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یخرج من ھذا، یوں کیا الا الحق، لکھ لکھ کہ اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، ہر حال میں حق ہی نکلتا۔ یسألون، روح کیا ہے محمد؟ تو آپ نے کہا، تو اللہ نے کہا یسألونک عن الروح، یہ پوچھتے ہیں یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، یہ کہتے ہیں ذوالقرنین کا سن، یہ کہانی ہے ذوالقرنین کی، یہ کہتے ہیں اصحاب کہف تو سن، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اب یہ کہتے ہیں روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ ختم۔ یہ کہتے ہیں روح کیا ہے؟ تو آپ ان سے کہیے کہ روح میرے اللہ کا امر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، پر مانیں گے نہیں، ہاں مانے پھر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے میرا اور آپ کا جسم 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک مٹی، ایک روح۔ مٹی سے یہ جسم بنا اور اس پر رنگ روپ ڈالے، یصورکم فی الارحام میں کیف یشاء، اور پھر روح ڈالے۔ اب روح کے لیے الگ ضرورتیں ہیں اور جسم کے لیے الگ ضرورتیں ہیں۔ روح کی غذا الگ ہے، جسم کی غذا الگ ہے۔ جسم کے لیے اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا تو اللہ نے اس کا دھرتی پر 2 دسترخوان لگائے ہیں۔ ایک دسترخوان ہے جس پر جسم کے لیے غذا چنی ہوئی ہے، اور دوسرا دسترخوان ہے جس پر روح کے لیے غذا چنی ہوئی ہے۔ جس غذا کو چھوڑو گے اس کا نقصان آپ کو نظر آئے گا، اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ جسم کی غذا چھوڑیں تو اس کا نقصان نظر آتا ہے، روح کی غذا چھوڑیں تو اس کا نقصان بھی نظر آتا ہے۔ یہ 2 دسترخوان میرے اللہ نے آسمان سے اتارے ہیں۔ ایک دسترخوان ظاہری ہے، انزلنا من السماء ماء، کہ ہم نے انا سببنا الماء صبا، ہم نے پانی اتارا، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا۔ ہم نے آسمان سے پانی اتارا۔ الم تر، اس سے اور پہلے الم تر ان اللہ یزجی سحابا، دیکھتے نہیں ہو یہ بادل کہاں سے آتے ہیں؟ تمہارے بس میں ہوتے تو تم سردیوں میں سارے بھگا دیتے بادل، کہتے ہٹ جاؤ زانو، دھوپ چاہیے زانو۔ تو یہ اللہ کہتا ہے کون لاتا ہے بادل کھینچ کے، کون لاتا ہے؟ الم ترى، کبھی غور کی کیا؟ ان اللہ یزجی سحابا، یہ بادل اللہ ہانکتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں جوڑتا ہے۔ پھر ایک عجب آیت اس وقت کہی گئی جبکہ بادلوں کے اوپر دیکھنے کا کوئی نظام تھا، ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں یوں پہاڑ بنا کر کھڑا کر دیتا ہے۔
اب یہ جب جہازوں پہ سفر ہوا تو پھر اوپر جا کے دیکھا کہ بادل پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور یوں مخروطی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں، اور میرے نبی پر قرآن اس وقت اترا تھا جب بادلوں کے اوپر دیکھنے کا کوئی وسیلہ نہیں تھا، تو اللہ نے اس وقت کہا کہ میں ایسے مخروطی شکل میں پہاڑ بنا کے روکامن میں انہیں یوں کھڑا کر دیتا ہوں اوپر۔ اس کے بعد اگلا نظام ہے انا سببنا الماء صبا، میں پانی برساتا ہوں صبا، سببنا الماء صبا، برساتا ہوں انوکھے انداز میں۔ انوکھا انداز کیا ہے؟ پانی 1200 میٹر کی بلندی سے برستا ہے، جو بادل 1200 میٹر پر ہوتے ہیں بس وہ برستے ہیں، نہ اس سے اوپر برستے ہیں نہ اس سے نیچے برستے ہیں۔ یہ جو اولے ہیں یہ اوپر سے آتے ہیں، وہ جو برف گرتی ہے یہ اوپر سے، وہ جو رکام بنے ہوتے ہیں ان میں سے برف گرتی ہے۔ تو 1200 میٹر کی بلندی سے پانی کے قطرے کے برابر اگر کسی چیز کو گرایا جائے تو اس کی رفتار بنتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ 1200 میٹر کی بلندی سے پانی کے قطرے کے برابر کسی چیز کو پھینکا جائے تو اس کو تیزی سے آتے 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 جب وہ میرے گھر کی چھت پر آ کر گرے گی تو اس کی رفتار بن چکی ہوگی 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ انا سببنا الماء صبا، میں پانی برساتا ہوں بڑے انوکھے انداز پر۔ اگر یہ 558 کلومیٹر کی رفتار سے پانی آتا تو گنجا تا پہلے قطرے تے گیا ہی نا، برما دے سرے چاہی تے والنا لینو 4 قطرے سائے ہو رانا۔ تو مولانا جو ابھی فخر فرما رہے تھے ہماری مسجد اس کے لینٹر میں ایسے سوراخ پڑتے کہ تہ تک بنیادیں اکھڑ جاتی، چونکہ بلٹ کی رفتار، گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ، جو گولی نکلتی ہے کلاشنکوف سے، پسٹل سے، اس کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تو 1200 میٹر سے جو پانی گرتا ہے اس کی رفتار ہونی چاہیے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ، تو آدھے سے تھوڑا سا کم کا فرق بن جاتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے سینے چیر کے رکھ دیتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، صاف فضا نظر آ رہی ہے، آپ کو سڑک پہ سپیڈ بریکر نظر آتا ہے تو آپ کی گاڑی کی رفتار گھٹتی کہ نہیں گھٹتی؟ ٹھک پھر ٹھک پھر ٹھک آہستہ آہستہ گھٹتی جاتی ہے۔ تو 1200 میٹر میں اتنے سپیڈ بریکر اللہ نے پانی کے لیے بنائے ہیں کہ بارش کے قطرے ان سے ان سے ٹکراتے جب آپ کے سر پر، میرے سر پر، مسجد کی چھت پر اور زمین کے فرش پر جب وہ گرتے ہیں تو ان کی ٹوٹل رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ 550 کلومیٹر کو فضا میں توڑ دیتا ہے سپیڈ بریکرز کے ذریعے سے جو نظر نہیں آ رہے اور ہیں۔ انا سببنا الماء صبا، یہ صبا کا جو لفظ ہے اس کی طاقت آج زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، آج زیادہ کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ آیت 1400 صدی پہلے کہی گئی کہ یہ کہتے ہیں بھلا کوئی مر کے بھی زندہ ہوا، بھلا کوئی مر کے بھی اٹھا ہے؟ اذا كنا عظاما نخرا، پرانی بوسیدہ ہڈیاں کبھی زندہ ہوئی، کبھی ان میں جان پڑی، کبھی ان میں روح پڑی۔ اذا كنا عظاما وترابا ائنا لمبعوثون، کیا مٹی ہونے کے بعد ہم اٹھائے جا سکتے؟ تو اللہ نے کہا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما۔ یہ کہتا ہے کیسے ہڈیاں زندہ ہوگی، ایک قبر میں 50 آدمی دفن کر دیے گئے، مٹی ہو گئے، کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ کہتا بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، قادرین میری قدرت دیکھنا، کیا علی ان نسوی بنانا، میں تیری انگلی کے فنگر پرنٹ بھی تیرے ہی تجھے واپس کروں گا۔ یہ آیت پچھلی صدی میں زیادہ کھل کے سامنے آئی ہے کہ یہ علم پچھلی صدی کا ہے کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ، یہ انگوٹھا کیوں لگواتے ہیں کہ یہ جو چھاپا ہے کسی اور کے پاس کوئی نہیں، کائنات میں کسی اور کے پاس کوئی نہیں، یہ علم پچھلی صدی میں انسان کے سامنے آیا ہے۔ تو میرے رب نے 14 صدی پہلے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ
یہ واپس کروں گا، اس پر فنگر پرنٹ تیرا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ انا سببنا الماء صبا، کبھی غور کیا بارش کیسے میں برساتا ہوں؟ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کیسے پھاڑتا ہوں؟ شقا، کیسے پھاڑتا ہوں؟ اگر یہ سارا پانی نیچے ہی چلا جائے تو پھر سارا نیچے چلا جائے، 50 کلومیٹر مٹی ہے، 50 کلومیٹر، اور اس کے بعد آگ ہے، ہم آگ کی کشتی پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین ہے 24,000 کلومیٹر، یہ 50 کلومیٹر مٹی ہے اور یہ آگ ہے، اور یہ 50 کلومیٹر اس زمین کے لیے ایسے ہیں جیسے سیب کا چھلکا ہوتا ہے۔ سیب کے چھلکے کی کیا طاقت ہوتی ہے؟ سوئی مارو تو پھٹ جاتا ہے۔ یہ 50 کلومیٹر یہ اس زمین کے گیند کے لیے ایک سیب کے چھلکے کی طرح ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو حکم دیتا چل وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، میں چاہوں تو اس پانی کو اڑا کے لے جاؤں، دھسا دوں، اڑا دوں، ختم کر دوں، کیا کرو گے؟ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر میں اسے زمین کی رگوں میں ٹھہرا دیتا ہوں۔ تمہاری ٹینکی میں پانی آ جائے تو تیسرے دن اس میں جالے پڑ جاتے ہیں، اور زمین کی رگوں میں 100 سال پڑا رہے تو اس میں نہ بدبو پیدا ہوتی ہے، نہ جالا پیدا ہوتا ہے، نہ وہ خراب ہوتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ تمہارے سارے فلٹر عاجز آ جاتے ہیں، اور وہ زمین میں ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے دیکھو 100 سال بعد نکالو، 1000 سال بعد نکالو، تازہ نکلے گا۔ یہ میں بتا رہا ہوں، اللہ نے ہمیں 2 چیزوں سے بنائے، ایک جسم، ایک روح۔ جسم کا دسترخوان اور ہے، روح کا دسترخوان اور ہے۔ جسم کے دسترخوان پر اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اب میں تیرے لیے بارش برساتا ہوں، زمین میں پانی ٹھہراتا ہوں، پھر زمین کو پھاڑتا ہوں، پھر اس میں سے پھل پھول غلے سبزیاں گوشت تیرے لیے نکالتا ہوں۔ پھر ہمیں نہیں، ہمارے ساتھ ہمارے جانوروں کو بھی نہیں بھولا۔ ابا ابا ابن، ابا اردو میں ہو گیا ابا اور عربی میں ہو گیا چارہ، ابا، کہ ہم تمہارے جانوروں کو بھی نہیں بھولے، ان کے لیے چارہ الگ نکالتے ہیں، گھاس الگ نکالتے ہیں تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے۔ والجبال ارصاها متاع والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو بچھایا، اخرج منها ماءها، پانی نکالا، ومرعاها، چارہ نکالا، والجبال ارصاها، پہاڑوں کو گاڑا، یہ کس لیے؟ متاعا لکم، تمہارے دسترخوان کو سجانے کے لیے۔ ہاں، والانعام خلقها، جانور بنائے، کیوں بنائے؟ لکم فیہا دفء، گرمائش لیتے ہو، گرمائش، مچھلی کھاؤ تو ایک دم گرمی لگ رہی ہے، پانی پیتے جاؤ، پانی پیتے جاؤ، ہاں پانی لاؤ بھائی، پانی لاؤ، گرمی لگ گئی، گرمی لگ گئی بھائی، گرمی آ گئی، مچھلی نہ کھاؤ، سردی آ گئی، مچھلی کھاؤ۔ ومنافع، اور کاروبار، منہا تاکلون، اور بہت سے جانور ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال، پھر میں تمہارے لیے بڑی خوبصورتی کا منظر ہوتا ہے۔ کب؟ حین تُرِحُونَ وَحین تَسْرَحُونَ، جب یہ صبح چرنے کو نکلتے ہیں تو اور منظر ہوتا ہے، جب شام کو واپس آتے ہیں تو اور منظر ہوتا ہے۔ تمہیں یہاں تو ملتا ہے دیکھنے کو، یہاں تو عام ملتا ہے، چراگاہوں میں جانوروں کا چرنا کتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ، پھر یہ تمہارا وزن بوجھ وہاں اٹھا کے لے جاتے ہیں جہاں ٹرک نہیں جاتا۔ بے شمار پہاڑ ہیں جہاں سڑک نہیں جاتی ہے، وہاں جانور جاتے ہیں، جانور جاتے ہیں۔ یوک ہمارے اوپر پہاڑوں میں، گلگت کے پہاڑوں کے اوپر جانور ہے، وہ یوں سیدھی دیوار پہاڑ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایسے پاؤں رکھتا ہے جیسے اب ہموار زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں اور یوں چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، پھر میں نے گھوڑے بنائے، گدھے بنائے، خچر بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو، اور یہ 14 صدی پہلے کی آیت ہے، اور کچھ اور بناؤں گا جو تم ابھی نہیں جانتے ہو۔ ریل بناؤں گا، جہاز بناؤں گا، موٹریں بناؤں گا، ٹرک بناؤں گا، گاڑیاں بناؤں گا، موٹر سائیکل بناؤں گا، سائیکل بناؤں گا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ کچھ اور سواریاں میں نے بنانی ہیں، آج کے دور میں ان کی ضرورت نہیں، آئندہ ضرورت پڑے گی تو وہ میں بناؤں گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ میں ایک دسترخوان کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس جسم کی غذا کے لیے ایک دسترخوان سجایا جس پر اللہ نے نعمتوں کے انبار لگا دیے، اور اس میں
اللہ تعالیٰ نے کبھی سبزی، کبھی گوشت، کبھی پھل، کبھی ترکاری، کبھی دال، کبھی وہ بنو اسرائیل نے کہا تھا من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا. انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، بٹیرے کھا کھا آکھن لگے تھک پہ کو دال تک ہوا موسیٰ سکا دال کھاون دل کردا پہ اسی بٹیرے کھا کھا تھک گئے ہیں. کوئی وصل، کوئی لہسن، کوئی پیاز، کوئی مسری دی دال. وہ کہا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تم ایسے بہترین کھانے چھوڑ کے مسری کی دال پہ آ گئے ہو. تو نہیں ایسی کھاونی ہے، دال ہی کھاونی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب مختلف وقت میں آدمی مختلف چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے، کبھی ٹھنڈا پینا چاہتا ہے، کبھی گرم پینا چاہتا ہے، کبھی وہ نمکین کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ میٹھا کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ نرم کھانا چاہتا ہے، کبھی سخت کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ پینے کو دل کرتا ہے، کبھی کھانے کو دل کرتا ہے، کبھی سونگنے کو دل کرتا ہے. تو میرے رب نے دسترخوان پہ کمی کوئی نہیں چھوڑی. کھانے کی قسمیں بنا دی، پینے کی قسمیں بنا دی، سونگنے کے پھول بنا دیے. نظر پھول کی کیا ضرورت تھی؟ پھول ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ لیکن نہیں کہ میرا بندہ خوشبو کا دیوانہ ہے، لہذا اس کے لیے خوشبو بناؤ، پتیوں پنکھڑیوں میں خوشبو ڈال کے رکھ دی. آبشاروں کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ جھرنوں کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ ابلتے چشمے، پہاڑوں سے گرتی ہوئی آبشاریں اور بلبل کا نغمہ، کوئل کی کوک، پرندوں کی ڈاریں، ان کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ لیکن میرے اللہ نے کیوں بنایا؟ کہ تیری نظر کی تسکین کے لیے، کہ تو حسن پرست ہے، اچھا منظر تیرے دل کو بھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایویں کالے پہاڑ چھک دیندا، چل بھائی ٹھیک ہے 4 دن تو زندگی ٹپاونی ہے. کیا خوبصورت دنیا بنائی اللہ تعالیٰ. اور حیرت کی بات ہے، ساری کائنات کو 2 دن میں بنایا اور اس چھوٹی سی زمین پر پورے 4 دن لگایا. عرش، لوح، قلم، کرسی، 7 آسمان، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، جنت، دوزخ، یہ سیارے، ستارے، یہ سب کچھ صرف 2 دن میں بنائے. صرف 2 دن میں، صرف 2 دن میں، صرف 2 دن میں. اور یہ چھوٹی سی زمین جو ڈاٹ بھی نہیں ہے کائنات کے اندر، ڈاٹ بھی نہیں بنتا کائنات کے اندر، اس چھوٹی سی زمین پر پورے 4 دن لگائے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. تمہارا رب وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا. تو مجھے خیال آیا کرتا تھا کہ زمین تو اللہ تعالیٰ نے 1 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی، چونکہ اتنی بڑی جو کائنات بنائی ہے تو اس میں زمین ہے ہی چھوٹی سی، تو 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی. تو ایک دن حامیم پڑھتے ہوئے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. ایسے میں کانپ اٹھا کہ میرے اللہ نے کہا میرے بندو کس رب کے منکر ہو رہے ہو جس نے تمہیں رہنے کے لیے جو زمین عطا فرمائی، پوری کائنات کو 6 دن میں بنایا اور اس 6 دن میں 2 دن پورے تمہارے زمین کے ڈھانچے کو بنانے میں لگائے اور 2 دن اس کے اندر تمہارے لیے غلے غذاؤں تمہارا دسترخوان سجانے کے لیے لگائے. 4 دن پورے تمہاری زمین پر لگائے، پھر آسمان پر توجہ فرمائی اور پھر عرش کو، کرسی کو، قلم کو، لوح کو، 7 آسمانوں کو، جنت کو، دوزخ کو، سب کچھ کو اللہ نے صرف 2 دن میں بنا کے مکمل کر دیا. تم اس رب سے منکر ہو. یہ زمین تو سجدوں کے لیے تھی، یہ شراب خانوں کے لیے تو نہیں تھی. یہ زمین تو مسجد کے لیے تھی، یہ ناچ گانے کے لیے تو نہیں تھی. تم 14 اگست ناچ کے مناتے ہو، تم 14 اگست گا کے مناتے. کیا سیلیبریشن ہو رہی ہے کہ جس رب نے تمہیں اتنا بڑا تحفہ دیا تم اسی سے بغاوت کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہو. اتنے اندھے اور دیوانے ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ناشکری سے ادا کرتے کہ 14 اگست منائی جا رہی، گانے گائے جا رہے، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، 14 اگست منایا جا رہا. لعنت ہے ایسی آزادی پر کہ جس میں اللہ ہی ناراض ہو. 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے تب پاکستان بنا.
کون جواب دے گا؟ اللہ رسول کو جواب دینا ہی بڑا مشکل ہے، ان 6 لاکھ کو کون جواب دے گا جن کی ہڈیاں گل گئی، جن خاکستر ہو گئے، جو سکھوں کی کرپانوں سے زیر و زبر ہو گئے۔ تو اللہ نے 2 دسترخوان سجائے ہیں، ایک جسم کا دسترخوان ہے جس کے لیے پانی، دودھ، پھل، غلے، دال، سبزی، یہ سب کچھ سجائے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 2 چیزوں کو مکمل غذا دو گے تو پھر انسان سب سے احسن تقویم بنے گا۔ اگر 2 میں سے ایک کو دی دوسرے کو نہ دی تو پھر یہ اسفل سافلین میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 چیزوں کی قسم اٹھا کر یہ 2 دسترخوان، ان 4 قسموں سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے 2 دسترخوان سجائے ہیں۔ ایک کو میں نے بیان کیا ہے، ایک کو میں اب عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ کہاں گیا وہ بچہ جس نے قرآن پڑھا تھا؟ اس نے وہ شہر و رمضان پڑھا تو یہ سارا مضمون میرے ذہن میں آنا شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دسترخوان سجائے ہیں اس دھرتی پر۔ ایک ہے غلے کا، پھل کا، پھول کا، دودھ کا، گوشت کا، پانی کا، انار کا، سیب کا، مرچوں کا، دال کا، پیاز کا، لہسن کا، تھوم کا، آم کا، کنوں کا، لیموں کا، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے سجا دیے، قسم قسم کے پھل بنا دیے۔ کھاتے رہو اور شکر ادا کرو۔ ہاں حرام نہ کھاؤ، پیو پر شراب نہ پیو، کھاؤ پر حرام نہ کھاؤ، بولو پر جھوٹ نہ بولے، مرد عورت تعلق قائم کرو نکاح کے ساتھ، زنا نہ کرو، تجارت کرو سود پہ نہ کرو، زندگی گزارو آزادی کی نہیں، میرے نبی کی غلامی کی۔ نقل مارو، اپنے نبی کی نقل مارو۔ نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیوں بھائی؟ ارے بولو، نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کہتے آج میں بوٹی لائی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں تم اپنے نبی کی نقل مارو، تم اپنے نبی کی نقل مار لو۔ تم کہتے ہو جو ہمارا اندر بڑا گندا ہے، رہنے دو گندا، تم اپنے نبی کی نقل مار لو۔ تو اللہ کی قسم جیسے تم نقل مار کے دنیا میں پاس ہوتے ہو، اگر اپنے نبی کی نقل مارو گے نا تو اللہ بڑی حیا کرے گا تم سے، وہ تمہیں پاس کر دے گا، بڑی شرموں والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو پانی دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو میرے مقابلے میں آئے تھے، تو نے ان کو ہدایت کیوں دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے، تیری شبیہ مجھے ان میں نظر آئی، مجھے پیارے لگے، میں نے ان کو بھی ہدایت عطا فرما۔ تو تم کسی کے پیچھے تو چلو گے نا، یہ حلیہ مولوی صاحب کا نہیں ہے، یہ میرے نبی کا۔ میں نے نقل ماری، میرا اندر گندا ہے، میں غلیظ انسان ہوں، میں گندگیوں سے بھرا ہوا ہوں، لیکن میں نے نقل ایک بڑے کھرے کی ماری ہے، ایک بڑے سچے سودے کے پیچھے میں چلا ہوں، اور مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ وہ حیا والا ہے، وہ شرموں والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے۔ تو تم نقل مارو، ان عورتوں سے کہتا ہوں اماں خدیجہ کی نقل مارو، بی بی فاطمہ کی نقل اتارو۔ یہاں کی عورت نے آزادی پا کے کتنا دکھ پایا ہے۔ یہاں آزادی ہلاکت ہے، آزادی میں کوئی سکھ نہیں ہے۔ غلامی مصطفیٰ میں آؤ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ والتین والزیتون، ایک دسترخوان روٹی کا، پانی کا، غذا کا۔ والتین والزیتون میں ایک اشارہ بھی ہے کہ اچھی غذا کھاؤ، سموسے، پکوڑے، پراٹھے، انڈے، حلوے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے نا، تسی تباہی پھیر دے میں۔ عید کے بعد ڈاکٹر بڑے خوش ہوتے ہیں چونکہ بڑے مریض آتے ہیں ہسپتال، حلوے دے مارے ہوئے، سیویاں دے مارے ہوئے۔ تو والتین والزیتون میں اشارہ ہے اعتدال سے غذا کھاؤ، مناسب غذا کھاؤ، اچھی غذا کھاؤ، لذتوں کے پیچھے نہ بھاگو، چسکے کے پیچھے نہ بھاگو، اعتدال کے ساتھ اپنی غذا کو۔ علامہ ذہبی نے طب نبوی بہت سے محدثین نے لکھی ہیں، ایک علامہ ذہبی کمایا اس میں ایک چھوٹا سا چارٹ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں اور کس چیز کے کھاتے ہوئے دوسری چیز کو نام بھج مسیتی وڑیا
ना तस्बा मौत उन्हों नप्पे ता नप्पे उन नहीं हो न पींदा। ये सारे समोसे पराठों के मारे होते हैं और इफ्तारी में वो तबाही। फिर अब तरावी कौन पड़े? त्रै शेर ता अंदर गया पे परोठा तो पकौड़े, हुन तरावी क्या पढ़नी? और मेरे नबी ने फरमाया तरावी के हर सजदे पे 1500 नेकी लिखी जाती, तो 40 सजदों पे 60,000 कमाई है। मौलाना साहब इधर एक चट लगा दें, छोटी सी चट लगा दें कि यहां तरावी पढ़ने वाले को फी सजदा 150 क्राउन दिया जाएगा। इत्थे वेख्या जो सोटिया नाल लड़ाई किवें हुंदी। आया था मुसल्ला मैं बिछाया, तू किदू आ गया? मौलवी साहब इंशाअल्लाह देखेंगे कि छतों पर भी बंदे चढ़े हुए होंगे।